مسکرائے اور میرے نبی بکری کے نیچے بیٹھے اور تھنوں کو ہاتھ لگایا. تاریخ کے لفظ ہیں دودھ اس طرح بہنے لگا جس طرح ساون میں بادل برسا کرتا ہے. ساون میں بادل برسا کرتا ہے. دودھ برتن بھر گئے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پیو. پھر خود پیا. ام معبد کو پلایا. ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. شام کے ٹائم جو خاوند گھر آیا تو نبوت کی خوشبوئیں محسوس ہوئیں گھر میں. میرا نبی تو جہاں سے گزرتا تھا خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا. خوشبوئیں چھوڑ کے جایا کرتا تھا. کہنے لگا یہ آج گھر میں بڑی عجیب سی رونق بھی ہے اور برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. ام معبد نے اپنے خامند کے سامنے میرے نبی کا تعارف کروایا. میں نے اپنی کسی کتاب میں وہ عربی کی ساری عبارت بھی نقل کی ہے. پھر اس کا میں نے با محاورہ ترجمہ بھی خوبصورت انداز سے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے. سارا تذکرہ کرتے کرتے نا ام معبد اس کے ابرو ایسے تھے, آنکھیں ایسی تھیں اور زلفیں ایسی تھیں, چہرہ ایسا تھا, مسکراتا ایسے تھا, بولتا ایسے تھا, چپ ایسے کرتا تھا, چلتا ایسے تھا. کرتے 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 آخر میں آ کے ام معبد کہتی ہے سرتاج تجھے کیا بتاؤں, یوں محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند ہمارے گھر کے آنگن میں اتر پڑا ہے. 14ویں کا چاند ہمارے گھر کے آنگن میں اتر پڑا ہے. بندیالوی کہنا یہ چاہتا ہے جب میرے نبی اس دنیا میں آ گئے, جب میرے نبی اس دنیا میں آ گئے, لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا, لوگوں نے میرے نبی کا جمال دیکھا, لوگوں نے میرے نبی کا کمال دیکھا. پھر تو میرے نبی کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. سونیاں دے تذکرے ہونے ہی ہونے نے. با کمال لوگوں کے تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. جب لوگوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا, جمال دیکھا, کمال دیکھا, پھر تو تذکرے ہونے ہی ہونے تھے. کمال یہ ہے ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرے نبی کا والد دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرے نبی کا دادا دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرے نبی کا پردادا دنیا میں نہیں آیا, ابھی میرا نبی دنیا میں نہیں آیا. میرے نبی کے تذکرے تو اس وقت بھی ہوا کرتے تھے کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں, کبھی ابراہیم کی دعاؤں میں, اور کبھی حضرت عیسیٰ کی خوشخبریوں میں, کبھی توریت کے ورقوں میں, کبھی انجیل کے صفحات میں, کبھی زبور میں, اور کبھی انبیاء پہ اترنے والی وحی میں. ربنا وابعث فیہم رسولا, ربنا وابعث فیہم. کون کہہ رہا ہے؟ مشکل سوال کر دیا آپ سے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بولے مولا یہ تیرا سادہ سا گھر, یہ مکان میں نے بنا دیا, یہ گھر میں نے بنا دیا. مولا مکان چنگے لگتے نے مکینہ نال, گھر چنگے لگتے نے وسان والیاں نال, مکان اچھے لگتے ہیں بسنے والوں کے ساتھ. مولا مکان میں نے بنا دیا ہے, آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے. کس کے تذکرے ہو رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. ہے توجہ کہ تھک گئے ہو؟ حالے تے میں میلاد النبی دے جلوس تے آنا انشاءاللہ. پھر مجھے میرے گلے نے اجازت دی تو میں نے مشن رسالت پہ بھی آنا ہے, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے, وہ بھی میں نے بیان کرنا ہے. لیکن میں ذرا کہیں سے شروع کروں اس کو. توجہ ہے آپ کی؟ مولا پہلے تو کہتا رہا, میں مانتا رہا, تو نے کہا گھر چھوڑ دے, میں نے کہا لبیک. آگے ذہن میں تو نے کہا والد کو چھوڑ دے, میں نے کہا لبیک.
تو نے کہا آگ میں کود جا، میں نے کہا حاضر ہوں، تو نے کہا وطن چھوڑ دے، میں نے کہا جیسے تیری مرضی، تو نے کہا دودھ پیتے بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلا، میں نے کہا لبیک، تو نے کہا ساتھ چلتے اسماعیل کو گلے پہ چھری رکھ دے، میں نے کہا لبیک مولا، پہلے تو کہتا رہا میں مانتا رہا، ہن واری آئی میری، ہن واری آئی، اب میں نے کہنا ہے تو نے ماننا ہے، مولا مجھے تو نے امتحانوں کی بھٹیوں سے گزارا، آزمائش کی وادیوں میں اتارا، کوئی سوکھے امتحان تے نہیں لے تو، آگ میں کودنا، وطن چھوڑنا، والد کو چھوڑنا، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنا، بڑے مشکل امتحان تھے، میں بھی 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہوتا چلا گیا، آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا، امتحان کی وادیوں میں اتارا، مولا ہن میں بھی انعام لینا ہی تے امتحان انعام میں کوئی معمولی شے نہیں منگنی، میں نے بھی وہ مانگنا ہے جو تیرے خزانے میں ہے ہی ایک، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ طالب علم زیادہ ہیں، بڑی آسان سی ایک بات ہے، طالب علم تو جلدی سمجھ جائیں گے تے جڑے طالب علم نہیں انہوں نے میں سمجھا لوں گا، کوئی بات نہیں ایسی، انشاءاللہ میں بڑی آسانی سے سمجھا لوں گا۔ عربی میں ایک نون ہوتا ہے تنوین کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون، تنوین کا، اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہ لکھا نہیں جاتا، پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا، جیسے یہاں آیا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، پڑھی گئی نا نون پڑھا گیا، رسولاً لکھا نہیں گیا، پڑھا گیا، یہ نون تنوین کا کبھی آتا ہے چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی یہ نون تنوین کا آتا ہے چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے، چھوٹا پن، قلت، اور کبھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے۔ پہلے ایک مثال قلت کی پیش کرتا ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ شاباش لیلاً، یہاں نون تنوین کا آیا کیا بیان کرنے کے لیے؟ قلت۔ اہل علم جانتے ہیں اسرا دن کے چلنے کو نہیں کہتے، اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، مولا اسرا جو آنکھ لے آئی، سبحان الذی اسرا، اسرا تو کہتے ہی رات کے چلنے کو ہے، اگوں لئی لن کیوں آنکھ آئی؟ پھر نون تنوین کا قلت کے لیے کیوں لایا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے جو اپنے نبی کو ساری سیر کروائی تو کوئی یوں نہ سمجھے بھئی ساری رات لگ گئی، لئی لن لگا کے میں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی میرے پاس سے ہو کے آ گیا اور رات کا کچھ حصہ کیا ہوا، وہاں لیلن میں نون تنوین کا کس کے لیے؟ قلت بیان کر رہا ہے۔ کمال نہیں، مکے سے اٹھایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، نبیوں کا امام بنایا، سونے کی سیڑھی لگائی، میرے نبی کو چڑھایا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، سدرہ، اندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت الماوا ہے جو جبریل کا ٹھکانہ ہے، یہاں جبریل نے پیٹ دی، میرے نبی سدرۃ المنتہا پہ ہیں، پہلے جبریل ساتھ تھا نا،
یہ براق ہے، تشریف لائیے، یہاں براق باندھ دیجئے، یہ بیت المقدس ہے، یہ انبیاء ہیں، یہ پہلا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، سلام کیجئے، دوسرا آسمان ہے، فلاں نبی ہیں، سلام کیجئے، تیسرا آسمان ہے، فلاں